گا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا عالم کائنات کے کیا حالات و واقعات تھے، خصوصاً عرب کے کیا حالات و واقعات تھے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا، اور ان کی آمد پہ کون سے واقعات اور معجزات رونما ہوئے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل کے حالات کا، تو آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک یہ ایسا دور ہے کہ جس میں اللہ کا کوئی نبی تشریف نہیں لایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے، مختلف گروہ ان میں بن گئے، کوئی چاند کو پوجا کرنے والا، کوئی سورج کو سجدہ کرنے والا، کوئی جناب درختوں کو، پتھروں کو، ہر چیز کی گویا کہ عبادت ہونے لگی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب ہم عرب کے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں تو حالانکہ کعبۃ اللہ وہاں پر موجود ہے، اللہ کا گھر وہاں موجود ہے جہاں اللہ کے سارے نبی حج کے لیے آتے ہیں، اور اب بھی حج کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہاں کیا چیزیں آ گئیں؟ حج کے قافلے آ رہے ہیں، ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور فحاشی کی کثرت ہو جانا، حتیٰ کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ برہنہ کعبے کا طواف کرنا اور جانوروں کو بلی چڑھانا، حجر اسود کو جو ہے خون آلود کر دینا، یہ ساری چیزیں عرب کے دور میں موجود تھیں، جس کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس ساری جہالت کے اندر ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تھے جو موحد بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد رکھیے گا اللہ کے جتنے نبی ہیں اللہ نے سب کو بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ساتھ نبی تشریف لائے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا گیا، اور مانگنے والے کون ہیں؟ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ دعا کر رہے ہیں اور قرآن گواہی دے رہا ہے، اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر فرمایا گیا آگے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب دیکھیے قرآن پاک جگہ جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، اس کیفیت میں آنے والے ہیں، اس طرح تشریف لے کر کے آئے ہیں، رحمت کا تاج سجا کر عالمین کے لیے تشریف لائے ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر کے القابات لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے رحمن علم القرآن کا تاج، خلق الانسان علمہ البیان کے تاج سے آپ کو نوازا، وعلمک ما لم تکن تعلم اس تاج سے نوازا، وما هو علی الغیب بدلیل کے تاج سے نوازا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تاج سے نوازا، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کے تاج سے نوازا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اس تاج سے نوازا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جب رب تبارک و تعالی نے چاہا کہ میں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کروں تو اپنی طرف نسبت نہیں کی، فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر رہا ہوں۔ اب یہ تمام جمیع صفات حضور لے کے تشریف لائے ہیں، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد بت پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت ابھی نہیں فرمایا، لیکن آپ کی پیدائش سے ہی کعبے میں بت جو ہے اوندے گر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی، اس سے پہلے عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور سے جو ظاہر ہوا شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ اب یہ عجائبات ہیں، اور بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، شفا شریف کے اندر، دیگر کتابیں موجود ہیں معتبر کتب کے اندر، کہ مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، سمندر کے پانیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کو سجایا، جنت کو سجانے کا حکم ارشاد فرما دیا، فرشتے حضرت آمنہ کے حجرے کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ گویا کہ اس ساری کائنات کے اندر ایک نظام ہے۔ آپ یہاں پروگرام کرنے کے لیے بیٹھے، آپ نے کوشش کی ہوگی کہ لائٹیں اچھی لگی ہوں، یہاں پر یہاں کی جتنی ٹیم ہے اس نے کوشش کی ہوگی کہ اچھی طریقے سے سیٹ کو اچھا ڈیزائن کیا جائے۔ کیوں؟ بھئی حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا ہے، علماء نے آنا ہے، نعت خواں حضرات نے آنا ہے، ہوسٹ نے ہونا ہے، ایک اچھا پروگرام ترتیب دیا جائے، دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ تو ایک چھوٹے پروگرام کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کے صدقے اس نے اس کائنات کو بنایا، لو کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں پوشیدہ چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا ظاہر ہو جاؤں تو خلقتک یا محمد، محمد میں نے آپ کو پیدا فرما دیا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور مہمان گرامی سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ۔